امریکہ کی دفتر خارجہ اور اس کی ایک بہت اہم اہلکار ایلس ویلز پاکستان کے اور چین کے درمیان سی پیک معاہدے کے حوالے سے جو ان کی گزارشات یا ان کے تحفظات یا پاکستان کو بتانے کی کوشش تھی کہ پاکستان کے مفاد میں سی پیک کا معاہدہ نہیں ہے، یہ دراصل 100% چین کے فائدے کا کھیل ہے، اور دراصل چین جو علاقے میں اور خطے میں اپنا تسلط بڑھا رہا ہے، دنیا میں اپنا تسلط اپنی معاشی قوت کی بنا پر بڑھا رہا ہے، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مگر یہ بھی اپنی جگہ درست بات ہے اور حقیقت ہے کہ امریکہ کے تحفظات اپنی جگہ، سی پیک کے حوالے سے اس کی گفتگو اپنی جگہ، مگر یہ وہ معاملہ ہے جس میں پاکستان کی پوری قوم متحد ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف ہو یا پاکستان میں حکومت ہو، یہ ان چند ترین کچھ کلیدی معاملات میں سے ایک معاملہ ہے جس پہ سب کو اتحاد ہے، سب متحد ہیں، اور پاکستان میں اس سلسلے میں کوئی بہت ہی مختلف رائے نہیں ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس نے پاکستان کو متحد کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی فوج اس کی پشت پہ کھڑی ہے، اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج نے اپنے پاس رکھی ہے، اور پوری سیکیورٹی اور اس کو باقاعدہ اس کا تحفظ جو ہے افواج پاکستان یقینی بنا رہی ہیں۔ یعنی کہ یہ پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں کی یہ مسلمہ رائے ہے، تمام ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، اسی لیے پاکستان کے ریاست کے تمام ادارے، پاکستان کی سیاست تمام اس میں متحد نظر آتی ہے۔ امریکہ کی دلیل، امریکہ کی گفتگو اور امریکہ کی جانب سے بات سامنے آئی ہے، اس پر ہمیں مگر بات ضرور کرنی چاہیے، اور ان دلائل کے حوالے سے گفتگو ضرور کرنی چاہیے، عوام کو بھی آگے کرنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ منصوبہ جو ہے یہ پاکستان کے انتہائی مفاد میں ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی مضبوط، مستند اور بہت ہی معتبر پینل تشکیل دیا ہے۔ تمام ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، حکومت پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر معیشت جناب حماد احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اختلاف کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی سی پیک کے حوالے سے سب سے اہم ترجمان سابق وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ حکومت پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں، ہمارے پاکستان کے جو بہت ہی مستند معاشی تجزیہ کار یا معاشی امور کے ماہرین میں سے ایک جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب ہیں، جو کہ اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، سی پیک کے معاملے پہ سیکیورٹی امور کے ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے بزنس کی ایک بہت ہی مستند شخصیت عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہیں، جو اے کے ڈی گروپ کے چیئرمین ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ حماد صاحب یہ بتائیے گا، پہلا الزام ایلس ویلز کا امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سودے کیے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ جو ہمارے جو قرضے ہمارے سی پیک کے ہیں، یہ پیور کمرشل قرضے ہیں، اور یہ چاہے چین کی سرکاری قرضے ہیں یا جو پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہے ہیں، اس میں ہر صورت میں چین کا فائدہ ہے، کیونکہ یہ ادائیگی تو اس کی پاکستان کرے گا، لیکن چین اس میں جو ہے اس کا 100% اس کا فائدہ ہے۔ ایک تو شرح اس کی بہت زیادہ ہے، دوسری چینی کمپنیز کا اس میں بہت فائدہ ہے۔ چین اپنے مزدور بھی بھیج رہا ہے، چین اپنی اشیاء بھی بھیج رہا ہے، چین خام مال بھی بھیج رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف چین کے فائدے کا سودا ہے۔ پاکستان کے لیے اس میں کوئی عمل نہیں ہے۔ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ obviously یہ گرانٹ تو نہیں ہے۔ جی شکریہ۔ نہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں ان کے اس اسیسمنٹ سے، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو پبلک اور پرائیویٹ ڈیٹ ہے جو سی پیک کے نتیجے میں ایکیومولیٹ ہوئی ہے، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی، وہ 12 ارب ڈالر ہے۔ پاکستان کی مجموعی طور پہ جو ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں اس وقت ایکسٹرنل، وہ 106 ارب ڈالر کھڑی ہیں۔ تو 106 ارب ڈالر میں اگر 12 ارب ڈالر سی پیک ریلیٹڈ ہے، اس 12 ارب ڈالر میں بھی 5 ارب ڈالر ایسی ہے جو کہ کافی زیادہ رعایتی ریٹس پہ ہے، اور 20 سے 25 سال اس کی مدت دی گئی ہے اس کو قرضے کو واپس کرنے کی۔ دوسری طرف جہاں پہ کمرشل لونز کا تعلق ہے، دیکھیں ان کمرشل لونز کا سی پیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فائنینشیل ایئر 2016، 17 اور 17، 18 کے اندر عالمی اداروں نے پاکستان کو قرضے دینے سے انکار کیا تھا یا اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا، تو اس وقت کی حکومت نے چین کی طرف اپنا رخ کیا تھا، اور وہاں سے کمرشل لونز جو تھے وہ اٹھائے گئے تھے۔ یہ تقریباً 10 ارب ڈالر کے قریب جو چین سے اس وقت کمرشل لونز اٹھائے گئے، تقریباً 8 سے 10 ارب ڈالر کے درمیان، ان کا پے بیک پیریڈ جو ہے وہ 2019 سے لے کے 2022 تک ہے۔ اس دوران چین کو ہم نے پہلے سال بھی یہ قرضے واپس کیے، 2022 تک بھی ہم یہ قرضے واپس کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرضے واپس کرنے کے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا نیچے جا رہا ہے، ہمارے ریزروز جو ہیں وہ بلڈ اپ ہو رہے ہیں۔ بتائیے گا جب ہم یہ قرضہ ہے اور یہ تمام قرضے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست ادا کرے گی،
تو کیا ضروری ہے کہ ہم چینی کمپنیز کو لائیں، چینی مزدوروں کو لائیں، چینی اشیاء لائیں؟ ہمیں جو چیز جہاں سے بیسٹ ملتی ہے ہم اس کو استعمال کریں نا. ہم ان منصوبوں میں کیوں ہر لحاظ سے چین کے ساتھ ڈیل کریں؟ دیکھیں چین کی کچھ جو ہے وہ تو یہ بات حقیقت ہے کہ چین کی جو مشینری ہے وہ آئی ہے، لیکن شاید اگر کوئی مارکیٹ کا پلیئر جو ہے وہ کوئی اور چین کے علاوہ بھی یہ انویسٹمنٹ کرتا تو مشینری جو وہاں سے لائی جانی تھی اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہونا تھا. میں یہاں سے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے کچھ پاور پلانٹس جو لگے تھے ان کے اندر صرف چین کی نہیں جنرل الیکٹرک کی مشینری بھی استعمال ہوئی، اور جنرل الیکٹرک آپ جانتے ہیں کہ وہ چینی کمپنی نہیں ہے، تو جنرل الیکٹرک کی ٹربائنز بھی لگی ہوئی ہیں. یہ بھی بات حقیقت نہیں ہے کہ 100% یا 100% جو ہے وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ چینی ہی آ کے کریں گے. چین سے انجینئر ضرور آتے ہیں، لیکن جو ان پروجیکٹس کی کنسٹرکشن میں اس کو چلانے میں جو مزدور لگتے ہیں اس میں بے پناہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے بھی امپلائے ہو رہے ہیں. تو میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں چینی مزدور آئے پاکستان میں، یہ ہم نے دیکھا نا ہمارے صاحب، یہ کیسے ہوا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں چینی مزدور بھی آئے؟ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تو نہیں آئے. چینی انجینئرز آتے ہیں، ان کے کنسلٹنٹس آتے ہیں، ان کے ڈیزائنرز آتے ہیں، کچھ ان کے ورک مین بھی آتے ہیں، لیکن یہ ان پارٹنرشپ ہوتا ہے. اس کے اندر اس کے ساتھ ہمارے بھی جو پاکستان کے جو مزدور ہیں وہ بھی منسلک ہوتے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں نا، جب آپ ایک سڑک بن رہی ہے وہ چین کے منصوبے میں ہے یا ایک پاور پلانٹ بن رہا ہے تو اس کے اندر ہزاروں لاکھوں مزدور جو ہیں ان کو روزگار ملے گا. وہ سارے چین سے تو نہیں آئیں گے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا پاکستان سے بھی روزگار منسلک ہوئے گا. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب ہم اس طرح کے قرضے حاصل کرتے ہیں دنیا کے ممالک سے اور ملٹی لیٹرل ایجنسی سے اور پھر ممالک سے، تو جو شرائط، جو قیود، جو چیزیں ہم نے سی پیک کے حوالے سے ہم نے قبول کی ہیں یا جس پہ ہم عمل پیرا ہیں، کیا یہ عالمی فارمولا ہے؟ اسی انداز سے ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ایلس ویلس تھی وہ کہتی ہیں کہ جو پیرس کلب سے جب آپ لیتے ہیں یا آئی ایم ایف سے لیتے ہیں یا دوسرے ملٹی لیٹرل ایجنسی سے لیتے ہیں اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نے ٹرانسپیرنسی قبول نہیں کی ہے اور صرف چین کو فائدہ دیا ہے. بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیں، یہ تو ایک ہمیشہ کی شرط چلی آ رہی ہے. کبھی بھی کوئی ملک جو ہے جب بائیلیٹرلی کوئی اسسٹنس دیتا ہے تو وہ پروکیورمنٹ اپنا رکھتا ہے. ابھی بھی یو ایس ایڈ جو چھوٹا موٹا جیسا بھی کام کر رہی ہے، سارے ان کے کانٹریکٹرز یو ایس سٹیزنز ہوتے ہیں، سٹیزنز یو ایس کمپنیز ہوتی ہیں، کارپوریشنز ہوتی ہیں. تو یہ تو یعنی ایک طرح کا ان کا ایکسپورٹ کریڈٹ ہوتا ہے. ہم اگر یہاں سے کوئی ایکسپورٹ کریڈٹ کسی کو دیں گے تو وہ ہماری ہی گڈز جو ہیں وہ لے کے جائے گا. یہ تو دنیا کا طریقہ ہے. سارے جو ہیں جب ایگزم بینکس آتے ہیں جو یہ فائنینسنگ لیتے ہیں، جو یہ لونز ہیں، جو یہ قرضے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو یہ ایلس ویلس نے کہا کہ اگر آپ پیرس کلب سے لیتے ہیں یا مغرب سے لیتے ہیں، مغربی ملٹی لیٹرل ایجنسی سے لیتے ہیں، اس میں بہت ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. وہ کس ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہی ہیں جو کہ یہاں پر نہیں اویلیبل ہے چینی قرضوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ذرا سا کامران صاحب اس ساری چیز کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا جس میں دنیا کے اندر حالات بدل رہے ہیں، نئی ہوائیں چل رہی ہیں، اور چین جو پہلے فیز کے اندر تقریباً 1988 سے اور آج تک وہ بس اپنے اندر دیکھ رہا تھا اور باہر سے آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا. اب اس کے پاس بے پناہ وسائل ہیں اور وہ دنیا کے اندر جو ہے اب اس کے پاس کیپٹل ہے جو جا کے وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے. اور دنیا کے اندر بے پناہ یعنی کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ہیں ضرورتیں ہیں لوگوں کی، ایسی ضرورتیں جو کہ آج محسوس کی جا رہی ہیں. اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے ایک بے چینی پھیل گئی، کیونکہ دنیا میں کیپٹل فراہم کرنے والے تو او ای سی ڈی کنٹریز تھے جن کا ہیڈ کوارٹر پیرس میں ہوتا ہے، اور انہوں نے پیرس کلب بنا رکھا تھا. اب اگر چین وہاں نہیں ہے اور وہاں وہ شامل نہیں ہے تو اس نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ اس کلب میں جا کے بیٹھے اور پھر کام کرے. دوسری بات یہ کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے بہت زیادہ اسٹریٹجک معاملات جو ہیں چین سے جڑے ہوئے ہیں.
وہ صرف معیشت کے حوالے سے نہیں، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، جی، اور اس کی بات کرتے ہیں جغرافیائی حالات کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ میجر جنرل رضا محمد صاحب موجود ہیں، جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، اور آبویسلی ریٹائرڈ جنرل آفیسر ہیں پاکستان آرمی کے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے جوائن کیا. فرمائیے گا جنرل صاحب کہ یہ بھی کہا گیا ہے، یہ جو کل پرسوں جو امریکن پوزیشن سامنے آئی سی پیک کے حوالے سے، کہ دراصل یہ ریجنل اور گلوبل ہیجمنی ہے چائنا کی، جس میں کہ وہ اکنامک ہیجمنی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی کیپٹل کی بنیاد پہ، جو اس کے پاس اس وقت پیسہ ہے، اس کی بنیاد پر دنیا میں اپنا تسلط بڑھا رہا ہے، دنیا کو ایسے منصوبے دے رہا ہے جس کے ان ملکوں میں جہاں پر جن کی شاید ان کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر ان کو قرضوں کے ٹریپ میں لاتا ہے، اور پھر اس قرضوں کے ٹریپ کے تحت وہاں پہ اپنا تسلط قائم کرتا ہے. کیوں ہم اس آرگومنٹ کو رد کر دیں کہ سی پیک یہ معاملہ نہیں ہے چین کا پاکستان کے ساتھ؟ بہت شکریہ کامران صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت تعریف کروں گا کہ آپ نے بڑے موقع پہ یہ پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کیا. بڑا ضروری ہے کہ ہم باہر کے ملکوں کی اور اپنے ملک کے لوگوں کی غلط فہمیاں جو اس کے اوپر ہیں وہ دور کریں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پہلے تو میں تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس آپ کو تھوڑے سے بتا دوں، کیونکہ بطور طالب علم کے میں نے کچھ تھوڑی ریسرچ کی ہے. یہ سارا پروجیکٹ ہمارا $58 بلین کا ہے، جس میں سے جو لون ہے وہ صرف 17% ہے. اور ابھی حال ہی میں کل ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اور اس سے ایک دن پہلے وزیر منصوبہ بندی نے فرمایا تھا کہ ابھی تک جو ہمارے اوپر لون ہے وہ ڈالرز میں $4.7 بلین آیا ہے، جو کہ ہمارا ٹوٹل لون اس وقت ہے 74 بلین، اس کے 10% سے بھی کم ہے. تو باقی جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا تو بی او ٹی پروجیکٹس ہیں، بی او او ٹی ہیں یا ایف ڈی آئی ہیں، ڈائریکٹ چائنا کی کمپنیز نے لون لیے ہیں اور انہوں نے ہی واپس کرنے ہیں. ہمارے اوپر ڈائریکٹ لون صرف اور صرف اتنا ہی ہے جتنا میں نے عرض کیا ہے. دوسری بات ہوئی تھی جابز کی. جابز ابھی تک جو سی پیک نے پیدا کیے ہیں وہ 75,000 جابز ہیں، ان میں سے چائنیز 9,500 ہیں. باقی جتنے جابز ہیں وہ اس وقت پاکستان کے پاس ہیں، اور 2030 تک جو جابز ہیں وہ 1.3 ملین تک ہوں گے. تو اس لحاظ سے یہ ابھی تک کافی سود بند ثابت ہوا ہے. 4,000 میگا واٹ بجلی آ گئی ہے. گوادر پورٹ سے ریونیو ابھی سے ہی ہمیں مل رہا ہے، 9% ان کے گراس ریونیو ملنا شروع ہو گیا ہمیں. ابھی آتے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے کہ جو یو ایس اے کی اپریہینشن ہے یا جو انہیں خدشہ ظاہر کیا ہے، ہمیں بی آر آئی کے اسپرٹ کو دیکھنا پڑے گا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے. اگر آپ ان کے اسپرٹ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ باہمی رضابندی کے ساتھ ہوگا، اس میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ والنٹری ہے اور ون ون سچویشن ہے جس میں میوچلی بینیفیشل کام ہوں گے. اور جو پرنسپل آف یونائٹڈ نیشنز ہیں ان کو انہوں نے سامنے رکھا ہے، جو سب سے بڑے 5 جنرل صاحب ظاہر ہے کہ اس میں کسی ملک پر کوئی زبردستی اور دھونس یا کوئی وہ تو تھا نہیں، کوئی شامل ہونا چاہے تو وہ شامل ہو جائے. ہم اس کا جو اوور آل انویسٹمنٹ پہ، بزنس پہ جو اثر ہو رہا ہے، عقیل کریم ڈیجی صاحب آپ فرمائیے گا. آپ نے تمام ماہرین کی رائے سنی. گراؤنڈ پہ کب ہمیں سی پیک کا فائدہ نظر آئے گا، یا اب تک ہمیں سی پیک سے کیا فائدہ ہے جو کہ گراؤنڈ پہ اب تک پاکستان کو 2015 سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں؟ پاکستان ہمیشہ انرجی شارٹیج میں بیٹھا ہوا تھا. سی پیک کے حوالے سے 10,550 میگا واٹ بجلی لگ چکی ہے. ٹھیک ہے، سی پیک کی وجہ سے آپ کا روڈ کا جال بچ گیا ہے. ٹھیک ہے، سی پیک کا یہ پہلا فیز تھا. فرسٹ فیز میں ایک اور تھا کارگو ٹرین، وہ ڈیلے ہوا ہے. اس کی ڈیلے ہونے کی وجوہات ہمیں سب کو سامنے ہے، کیونکہ لوگ ہمارے ملک کو کنفیوز کر رہے ہیں مسلسل اسی طرح کا پروپیگنڈا کر کے. آپ یہ دیکھیں کہ سیکنڈ فیز جب سی پیک کا سٹارٹ ہوتا ہے، اس سیکنڈ فیز میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پروجیکٹ لگیں گے، 9 اکنامک زون بنائے جائیں گے. پھر آپ کا ڈسٹریبیوشن اور اپنا ٹرانسمیشن کی لائنیں بچھائی جائیں گی. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. ہمارے یہاں لائن لاسز آ رہے ہیں 16%. یہ جو ایلس ویلز تھی جو یو ایس پوائنٹ آف ویو سامنے آیا، انہوں نے کہا آپ نے ٹرانسمیشن کی کام نہیں کیا، آپ نے جنریشن پہ کام کیا. اب آپ کی بجلی تیار ہوگی آگے، لیکن سیکنڈ فیز میں جو چائنا گورنمنٹ ہے یہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن پہ کام کرے گی، جو سب سے بڑی ہماری پرابلم ہے. پاکستان میں اس وقت ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز 16% ہے.
जो दुनिया में 4 से 5% होते हैं। अगर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो सेकंड फेज में आना है और इकोनॉमिक जोन जो बनने हैं और थर्ड कार्गो ट्रेन पे काम हो रहा है, ये जब चीजें हो जाएंगी, इस वक्त तो हम फंसे पड़े हुए ना। हमने पावर जनरेशन तो ले लिए, अब उसके पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। तो ये सेकंड फेज में जब हम जाएंगे तो हम एक्चुअल बेनिफिशियरी होंगे। आप बैकग्राउंड में चले जाएं, यही पोर्ट। अगर मैं ये बताएं, आपने कहा कि हम एनर्जी डेफिशिएंट अब नहीं है, हमें एनर्जी का सबसे बड़ा मसला था, ये दूर होने से हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी दूसरी जो प्रोड्यूस है उसमें क्या बेहतरी आ गई है? बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। देखिए, चीन जब पाकिस्तान में एक्टिविटीज करेगा, हमारे लोगों को उनसे सीखना पड़ेगा। आप ये देखें कामरान भाई, जिस तरीके से मैं आपको बता सकता हूं कि फैसलाबाद में उन्होंने एक टाइल का प्लांट लगाया हुआ है और उन्होंने, आप यकीन करें, जो टाइल जिस रेट में वो बना के बेच रहे हैं ना, हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर सोच भी नहीं सकते। ये तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की एक बड़ी मिसाल है ये फैसलाबाद जो टाइल्स बहुत सारा है। सबसे बड़ी बात जो ये कह रहे हैं ना कि लेबर वो ला रहे हैं, उनकी लेबर बहुत महंगी है, वो पाकिस्तान में वायबल नहीं हो सकती है। हम 1/3 प्राइस पे हमारी लेबर है। तो ये जहन में रखना चाहिए कि जितना बेनिफिट पाकिस्तान को होगा, उनके लोगों को कम होगा। वो ला सकते हैं, अपने इंजीनियर वगैरह ला सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि चाइना अपनी लेबर पाकिस्तान में ला सकता है। वो आया इसी वजह से है कि पाकिस्तानी लेबर चीप है, लेकिन हमारे इन लेबर को भी इसका बेनिफिट होगा। और चाइना, कामरान भाई, सबसे पीछे आप चले जाएं, ग्वादर पोर्ट, ये सबसे पहले हमने सिंगापुर पोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर है, उसको हमने दिया था। आप यकीन करें, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनकी ख्वाहिश थी कि ग्वादर पोर्ट में कोई एक्टिविटीज नहीं। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट की, मैं उसको क्रेडिट दूंगा आसिफ अली जरदारी को, कि उन्होंने चाइना को लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और ये ग्वादर पोर्ट उनको मुंतकिल भी, और उसके बाद ये सीपेक की सूरत में कन्वर्ट भी। और इस वक्त अगर आप देखें कि भाई हम जितना डिले करेंगे, हम तो डिले क्या है? अब हमारा साहब ये बताइएगा कि अब अगला जो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम हो गया, अब फेज क्या है जो हम 2020 में देखेंगे, 2021 में देखेंगे? सीपैक के समरात क्या हैं जो कि हमें हैंगिंग फ्रूट्स नजर आएंगे? जी कामरान साहब, इसमें अब हमारा जो अगला स्टेज, जो हमारा फेज़ 1 है वो ख़त्म हो गया है। फेज़ 2 हमारा शुरू होएगा, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो ML1 है, रेलवेज़ का प्रोजेक्ट है। दूसरा हमारा जॉइंट वेंचर्स होंगे प्राइवेट सेक्टर के, और अब इंडस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र का फेज़ शुरू होगा। मैं समझता हूँ ये वो फेज़ है जिसमें हमें सही समर मिलेगा सीपैक के। इसके लिए ग्राउंड वर्क कितना तैयार है? मैं समझता हूँ ग्राउंड वर्क कितना तैयार है? जी, ग्राउंड वर्क इसके लिए तैयार है, क्योंकि इसमें एक चैलेंज ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर की भी इसके लिए प्रिपेयर्डनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रोविंसेस जो हैं, उनकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं, उसको भी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, और उस पर आजकल दिन रात काम हो रहा है कि ये जो सेकंड फेज़ है इसको मुकम्मल रोल आउट किया जाए और इसको तेज़ी से आके लेके जाया जाए। पहला जो था वो तो बहुत आसान था, क्योंकि वो चंद एनर्जी प्लांट्स थे, गवर्नमेंट सेक्टर का मेन ड्राइव था, उसके पीछे गवर्नमेंट ओन कंपनीज थी। अब ये सेकंड सेक्टर है जहां पे प्राइवेट सेक्टर ने जेल करना है चाइनीज कंपनीज के साथ, और मैं समझता हूं कि ये चैलेंजिंग भी है, लेकिन असली जो सम्राट हैं वो इसी फेज में आएंगे। और एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद, एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं।